آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ جنرل یحییٰ اور شیخ مجیب الرحمان میں سے اصل غدار کون تھا۔ ہمیشہ شیخ مجیب الرحمان کو غدار بنا کر پیش کیا، لیکن ملک توڑنے کے اصل ذمہ دار فوجی حکمران جنرل یحییٰ اور اس کے حواریوں کے مکروہ کردار کا کبھی ذکر تک نہیں کیا۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ جنرل یحییٰ اور شیخ مجیب الرحمان میں سے اصل غدار کون تھا۔ شیخ مجیب مشرقی پاکستان کا اکثریتی منتخب نمائندہ تھا۔ جنرل یحییٰ پاکستانیوں کے حقوق کا غاصب تھا۔ شیخ مجیب پاکستان ہی میں رہنے کا خواہش مند تھا۔ جنرل یحییٰ مشرقی پاکستان کو بچانے کی کوئی نیت نہ تھی۔ شیخ مجیب جمہوری اصولوں کے عین مطابق اکثریتی جماعت کو اقتدار کی منتقلی کا مطالبہ کیا۔ جنرل یحییٰ اپنی کرسی بچانے کے لیے اقتدار کی منتقلی کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ شیخ مجیب بالآخر گرفتار کر لیا گیا۔ جنرل یحییٰ اپنے ہی ہم وطن بنگالی بھائیوں پر بدترین کریک ڈاؤن اور خون ریزی کی۔ شیخ مجیب سویلین ہوتے ہوئے ملٹری کورٹ سے سزا دلوائی گئی۔ جنرل یحییٰ اس وقت کی دیگر عسکری قیادت کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان لوٹتا رہا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں پاکستان کے دولت ہونے کا ذمہ دار، اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار، کرپٹ اور بزدل جرنیلوں کو قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بدنام زمانہ آپریشن سرچ لائٹ کا ذکر ہے، جس کے مطابق اس وقت کی عسکری قیادت نے مشرقی پاکستان میں آتش زنی، دانشور اور پیشہ ور افراد کا قتل عام، بغاوت کو روکنے کا بہانہ بنا کر ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے افسران کا قتل عام، بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ کا قتل عام اور ہندو اقلیتوں کا قتل کیا۔ بہت بڑی تعداد میں اس وقت کے افسران اور جوانوں نے بنگالی عورتوں کا ریپ کیا اور سب کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا۔ یہ سلسلہ آپریشن کے آغاز سے جنگ کے اختتام تک جاری رہا۔ جو عسکری قیادت اپنی عوام ہی سے لڑنے میں مصروف تھی، وہ دشمن کا کیا مقابلہ کرتی؟ محض 2 ہفتے میں جنرل نیازی نے بھارتی جنرل کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے شکست کی ذلت آمیز دستاویز پر دستخط کیے، جو آج تک پاکستان پہ سیاہ دھبا ہے۔ کمیشن رپورٹ میں پاک فوج کی سینئر قیادت کی بزدلی، ان کی ناقص حکمت عملی اور غلط فیصلوں کی وجہ سے